اب یہ عمران خان کہہ رہا ہے اپنے فالوور سے اوے ڈردے کیوں ہو اگے ودو اوے ڈردے کیوں ہو اگے ودو سب کچھ چھڈو تے مینوں کڈو یارو ایتھے میں کلا واں لگدا لمما پھس چلا واں ہنجو ہاواں کوکاں ایتھے نہ پنکی دیاں پھوکاں ایتھے اوے اے کنٹینر اتے چڑھن نہیں دیندے کوئی ٹویٹ بھی مینوں کرن نہیں دیندے او ڈردے کیوں ہو اگے ودو سب کچھ چھڈو تے مینوں کڈو لگدا ہے بو کاٹا میں ہو چلا واں اوے 75 دا تے ہو چلا واں تسی نک دا کوکا گائی جاندے بس مینوں رگڑے لوائی جاندے بس. آپ کو محکمہ ملا عشر کا محکمہ ملا زکوٰۃ اور عشر کا محکمہ آنے کے بعد آپ نے اس محکمے کے ساتھ کیا کیا؟ محکمے کو ڈیجیٹائز کرنے کی طرف اپنے قدم بڑھائے. بڑی اچھی اسکیم لے کے آ رہا ہوں ای رکشہ. اچھا جی. تو ان کو ہم فری رکشہ دے رہے ہیں الحمدللہ. ٹارگیٹ ہمارا ہے کہ ہم 20,000 رکشے جو ہیں وہ دیں. وزیر اعلیٰ روزگار اسکیم ہوگی فار بیوہ فار وڈوز. 1 لاکھ خواتین کو 1 لاکھ روپیہ ان ون کو دیں گے. گزارہ الاؤنس کے اندر اس سال ہم 1,75,000 لوگوں کو 24,000 روپیہ سالانہ دے رہے ہیں. 50,000 وہ ہے پر شادی. اس کے علاوہ ہمارا سکولز ہیں. اگر کوئی علاج کی مد میں آنا چاہتا ہے اس کا علاج فری. صبح 6 بجے سے رات 1:30-2 بجے تک کنٹینیوس پروسیس ہے. میں نے اتنی محنتی خاتون اپنی ساری زندگی میں سندیلا صاحب نہیں دیکھی. ہر ڈی سی کا ڈی پی او کا وہ خود انٹرویو کرتی ہیں, خود دیکھتی ہیں کہ آیا اس کی رینکنگ کیا ہے. وہ یقین کرنا اس لیے مشکل ہے نا کہ انہی آفیسز کے اندر جب گوگی, پنکی, ایسن ان کے چرچے تھے, ان کے راج تھے, فرا گوگی کے راج تھے, انہی ٹرانسفر پوسٹنگوں پہ کروڑوں روپے دیے گئے ہیں. جب میاں نواز شریف پاکستان میں سسٹم کے اندر رہے ہیں ایک برکت آپ کو دکھائی دیتی ہے. قائد محترم کے بارے میں اگر کوئی چند شعر. کوئی محسنوں کو ہتھ کڑیاں لگاتا ہے کیا, دھماکے ایٹم بم کے تو نے کیے, مگر ہم نے تجھے کیا کیا غم نہ دیے. تھام کے ہاتھ بیٹی کا لایا یہاں, بیمار بیوی کو چھوڑ کے آیا یہاں. کال کوٹری میں تجھ کو پھینکا تو کیا, تجھے ہر طرف سے کھینچا تو کیا, تجھے ثاقب نثاروں نے کیا کیا کہا. نویں ایک چھڑ دیتی ہے کہ خان صاحب جڑے ختم ہو گئے. ایک دفعہ پھر بھول جائیں اسے. عمران خان از ہسٹری, ہی از پاسٹ. اب میں ٹھیک بول رہا ہوں, ہی از ڈن اینڈ ڈسٹڈ. السلام علیکم دوستو, میں ہوں پرویز سندھیلا. ہمیشہ کی طرح آج بھی ہمارے ساتھ ایک ایسے مہمان ہیں جن کا تعارف لکھے بغیر کروا رہا ہوں. ایک لفظ نہیں لکھا ان کا تعارف کروانے کے لیے, کیونکہ لکھنا ان کے بارے میں پڑتا ہے جن کے بارے میں آپ کو پتہ نہ ہو. میرے دوست ان کا تعارف بھی کرواتے وقت نا تھوڑا سا جو الفاظ ہیں وہ ڈھونڈنے پڑیں گے, جذباتی قسم کے الفاظ ہیں. لندن کی سخت سردی ہوتی ہے اور سخت سردی میں اس دن وہاں کے جو پبلک ٹرانسپورٹ ہے وہ بھی بند ہوتی ہے کیونکہ موسم بڑا خراب ہوتا ہے. لندن میں موجود ہوتا ہوں اور میں سوچتا ہوں کہ شام ہونے سے پہلے میں چیک کروں اگر میرے بھائی کہیں اویلیبل ہیں تو ان کے ساتھ کوئی کافی چائے پئیں. فون اٹھاتا ہوں, فون کرتا ہوں, 12:15 کا ٹائم ہے, پوچھتا ہوں کہ بھائی آپ کدھر ہیں. میں ادھر ہی ہوں لندن میں. تو کہیں ملتے ہیں, بیٹھتے ہیں. تو انہوں نے کہا سندیلا صاحب ہم وہیں پر ہیں جہاں پر ہمیشہ ہوتے ہیں. تو میں نے کہا اتنے خراب موسم میں آپ وہاں پر کیسے ہیں. تو انہوں نے جواب تھا ان کا کہ موسم خراب ہو یا اچھا ہو آپ ہمیں اس وقت وہیں پہ پائیں گے. وہی ہوا. 1 گھنٹے بعد میں وہاں پہنچا. آپ بلیو کریں ہوا چل رہی تھی, بارش ہو رہی تھی, لیکن میرا دوست وہیں اپنے قائد کے گھر کے باہر موجود تھا. پھر ایک دفعہ واقعہ ہوتا ہے, بیٹی بیمار ہوتی ہے, ہسپتال میں ہوتی ہے, 8 گھنٹے کی جاب کرتے ہیں, اپنے 6 گھنٹے قائد کے گھر کے باہر کھڑے ہوتے ہیں, اپنی محبت کا ثبوت دیتے ہیں. اس کے بعد ہسپتال جاتے ہیں, 2-3 گھنٹے بعد بیٹی کے بعد ٹھہرتے ہیں اور پھر وہاں سے واپس کچھ گھنٹے سونے کے بعد وہی 24 گھنٹے چلتا رہا. اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں. اگر وہاں پر لندن میں پاکستان تحریک انصاف کے ورکر آتے ہیں اور وہ ایسی کوئی حرکت کرتے ہیں تو ان کے سامنے سیسا پلائی دیوار بن جاتے ہیں. لندن میں باقاعدہ پرچے بھگتتے ہیں, رات جیل میں گزارتے ہیں کیونکہ اپنے قائد کے خلاف کچھ سن نہیں سکتے. چاقو سے حملہ ہوتا ہے, موبائل فون لے کے جاتے ہیں, دھمکی لگا کے جاتے ہیں کہ اگر دوبارہ نواز شریف کے گھر کے پاس گئے, آفس میں گئے تو تمہیں نشان عبرت بنا دیا جائے گا. والدہ صاحبہ وہاں پر ہوتی ہیں, واپس آتی ہیں اور واپس آنے کے بعد وہ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں تو صرف ان کو جنازے کو کندھا دینے کے لیے آتے ہیں, دفنا کر واپس پھر اپنی ڈیوٹی پر اپنے قائد کی محبت میں صرف 3 دن کے بعد پہنچ جاتے ہیں. اس قائد نے بھی محبت کا ثبوت دیا اور میرے دوست کو جب وہ واپس تشریف لائے
تو وہ ان کے ساتھ آئے. جب وہ اپنی فائنل تقریر جلسہ میں کر رہے تھے تو قائد کے ساتھ کیمرے میں صرف ایک ہی نظر آ رہا تھا انسان, وہ بھی میرے دوست تھے. آپ سمجھ چکے ہوں گے میں کن کی بات کر رہا ہوں. پھر قائد نے جو عزت اور احترام دیا اور پھر ایک ورکر کو وہاں ورکر کی جگہ سے اٹھا کر وزارت پر بٹھا دیا, اور وہ پاکستان مسلم لیگ نون کے تمام ورکروں کے لیے ہمت اور حوصلہ بنا. ان کو دیکھ کر بہت سارے لوگوں نے سیاست شروع کی. میرے جیسے لوگوں نے سوچا کہ اگر اس ورکر کو اتنی عزت مل سکتی ہے تو یہ ہر ورکر کا نصیب ہو رہا ہوگا. آپ سمجھ سکتے ہوں گے میں کن کی بات کر رہا ہوں. میرا بھائی بھی ہے, میرا دوست بھی ہے, دکھ سکھ کا ساتھی بھی ہے. میں بات کر رہا ہوں راشد نصر اللہ کی, جو کہ اس وقت مریم نواز کی ٹیم کا ہراول دستہ ہیں اور اب بھی قائد محترم کے ساتھ ان کے پرائیویٹ سیکرٹری کے طور پر خدمت سار انداز رہے ہیں. راشد بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام جی سندھ اللہ صاحب, بہت شکریہ, بہت شکریہ. راشد بھائی میرے پاس اس سے بھی زیادہ لمبی باتیں ہو سکتی ہیں, لمبی چیزیں ہو سکتی ہیں, کیونکہ میں اس سارے سفر کا گواہ ہوں. ایک ایک چیز ہمارے سامنے ہوئی ہے. جب دنیا کی سب سے عزیز ہستی آپ کو چھوڑ کے چلی گئی تو مجھے پتا ہے آپ کے الفاظ کیا ہوتے تھے, آپ کیا محسوس کرتے تھے. شاید بہت سارے لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا تھا. آپ سمجھتے تھے کہ زندگی ختم ہو گئی ہے. ان تمام چیزوں کے باوجود آپ یہاں پہ آئے اور اپنا جو تدفین کا سلسلہ کرنے کے بعد فوراً اپنی ڈیوٹی پہ جا کے کھڑے ہو گئے. بڑا مشکل کام ہوتا ہے, بڑا مشکل وقت ہوتا ہے. بہت ساری جگہوں پہ مجھے ابھی بھی ایک ایسے واقعے کا پتہ ہے جس کا میں ذکر کرنا یہاں مناسب نہیں سمجھتا, کہ ابھی بھی آپ اپنی ڈیوٹی کو ہر اس چیز سے اوپر رکھ رہے ہیں جہاں پہ آپ کو ہونا چاہیے. تو یہ آپ کی ہمت اور حوصلہ ہے. میری طرف سے اور پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے, تمام ورکروں کی طرف سے جو سیاست کی طرف دیکھتے ہیں اور ورکر سے وزیر بننا چاہتے ہیں, آپ ان کے لیے ہمت اور حوصلہ ہے. بہت شکریہ سندرا صاحب, آپ نے اس قدر خوبصورت انٹرو کروایا اس ناچیز کا. اور میرا خیال ہے یہ اسی صورت ممکن ہو سکتا تھا جب بات آنکھوں دیکھی ہو, جب بات دل سے نکل رہی ہو. آپ اس تمام سفر کے میرے اچھے برے وقت کے ساتھی رہے, دوست ہیں, اور آپ نے سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. تو آپ کا دل, آپ کا ذہن, آپ کی زبان کا ساتھ دے رہا تھا. میں آپ کے سننے والوں کو, دیکھنے والوں کو سلام بھی کہتا ہوں اور آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. راشد بھی ذرا بتائیں, مطلب کہ وہ میرے سننے والوں کو ذرا وہ فیلنگ بتائیں جب آپ تشریف لائے واپس اور قائد محترم کے ساتھ ان کی آخری تقریر میں کھڑے ہوئے, ساتھ ہوئے, پھر الیکشن آئے, الیکشن لڑے. تو سب سے پہلا جو آپ کی فیلنگ جب آپ کو یہ بتایا گیا کہ آپ وزیر بننے جا رہے ہیں, آنے کے بعد جو یہاں پہ مشکلات تھی میں ان کا ذکر نہیں کر رہا, میں صرف اس لمحے کا پوچھنا چاہتا ہوں جب آپ کو یہ بتایا گیا کہ آپ پنجاب حکومت میں وزیر بننے جا رہے ہیں. سندیلا صاحب, یقینی طور پہ ایک کارکن کے لیے, ایک گراؤنڈ کے ورکر کے لیے, پارٹی کارکن کے لیے ایک بہت بڑا اعزاز ہے کہ آپ 15 کروڑ کے صوبے میں سے اگر 20 یا 22 افراد کی کابینہ بنے اور آپ ان میں سے ایک چنے جائیں, تو اس سے بڑا اعزاز ایک پارٹی کے کارکن کے لیے کیا ہی ہو سکتا ہے. میں آیا قائد مسلم لیگ نون محمد نواز شریف کے ساتھ لندن سے لاہور, اور میں 18 سال بعد پاکستان آیا تھا. میں ایک سیٹ اپ سے جا چکا تھا, اس سیٹ اپ میں واپس انٹر ہوا تھا. یقینی طور پہ مشکل سفر ہوتا ہے. میں اپنی اسی محنت, اسی جدوجہد, اسی لگن کے ساتھ کام کیے چلا جا رہا تھا. الیکشن کیمپین ہوئی, اس کیمپین میں بھرپور حصہ لیا, لیکن ذہن کے کسی بھی گوشے میں یہ نہ لالچ تھا, نہ طمع تھا, نہ مفاد تھا, نہ سوچ تھی کہ میں نے کسی مفاد کو حاصل کرنے کے لیے اس قدر محنت کرنی ہے. کیبنٹ بن چکی تھی اور میں اپنی اسی لے میں کام کرتا چلا جا رہا تھا. تو پھر ایک دن مجھے میرے قائد میاں نواز شریف صاحب نے, میری بڑی بہن, میری سی ایم, سپر سی ایم وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ نے بلایا اور مجھے کہا کہ آپ کو ہم یہ ذمہ داری دے رہے ہیں وزارت کی, اسپیشل اسسٹنٹ. تو یقین جانے کہ میرے پاس الفاظ نہیں تھے ان کا شکریہ ادا کرنے کے لیے, لیکن وہی لمحہ تھا جب مجھے احساس ہوا کہ مجھے یہ وزارت دی جا رہی ہے. اس سے نہ پہلے میرے ذہن میں یہ سوچ تھی کہ مجھے اس کام کے لیے محنت کرنی ہے. اسی لمحے وہ چیز ڈیولپ ہوئی, اسی لمحے میرے قائد نے شفقت کی, مہربانی کی. تو یقینی طور پہ ایک بڑا خوشی کا, اور جو پہلی چیز میرے ذہن میں آئی, مجھے میری والدہ کا چہرہ ذہن میں آیا, جو میری والدہ سے میری آخری ملاقات ایئرپورٹ پہ ہوئی تھی, جب وہ مجھ سے جدا ہو رہی تھیں. تو انہوں نے کہا تھا کہ راشد, تم نے میری جتنی خدمت کی ہے, تمہیں ٹھنڈی ہوائیں ہی ہر جگہ سے ملیں گی, یہ میری دعا ہے. ان کا چہرہ میرے ذہن میں آیا جب مجھے میاں صاحب نے وزارت کے لیے کہا.
تو میں سمجھتا ہوں یہ سب ماں باپ کی دعا کے توفیل ہے, اللہ تعالیٰ کا فضل ہے, اور میرے قائد میاں نواز شریف اور مریم نواز شریف صاحبہ کی شفقت اور محبت ہے. بہت ساری چیزیں ہمارے بس میں نہیں ہوتی. کاش آج آپ کے والدین زندہ ہوتے اور وہ یہ دیکھتے کہ ہمارا بیٹا کہاں پر بیٹھا ہے, خدا کی ذات نے ان کو کتنی عزت دی ہے. گھر والوں اور فیملی والوں کے کیا تاثرات تھے راشد بھائی؟ یہ بھی تو دیکھیں نا کہ 18 سال پہلے جب آپ یہاں سے گئے تھے اس وقت کیا تھے, اور وزیر بن کے واپس آئے. سندرا صاحب, میری پوری فیملی کے لیے ایک بڑا اعزاز تھا. میری پوری فیملی, ہم چونکہ پرانے لیگی ہیں, مسلم لیگی ہیں, باپ دادا سے مسلم لیگی ہیں, میاں نواز شریف صاحب سے محبت کرنے والا قبیلہ ہے ہمارا. لیکن ہم نے کبھی یہ نہیں سوچا تھا, ہم اس طبقے سے تعلق رکھتے تھے جو جلسے میں 1.5 کلومیٹر دور سے میاں نواز شریف صاحب کو سٹیج پہ کھڑے دیکھ کے خوش ہوتے تھے, تالیاں بجاتے تھے. ٹی وی پہ میاں نواز شریف صاحب کو دیکھ کے ہمارے دل کو تسکین اور تحسین محسوس ہوتی تھی. ہم اس طبقے سے تعلق رکھتے تھے. کبھی میاں نواز شریف سے سلام لینا تو ہمارے لیے بڑی ایک نیکسٹ لیول تھا. اور اس جماعت کا سربراہ, ان کی بیٹی اس فیملی پہ وزارت کی شکل میں محبتیں کریں, شفقت کرے, اعتبار کرے, اعتماد کرے, لائلٹی کو دیکھے, یہ ہماری پوری فیملی کے لیے اعزاز تھا. اور میری پوری فیملی میاں نواز شریف صاحب کے لیے, ان کے خاندان کے لیے ہمیشہ دعا گو رہتی ہے. لندن کی یاد آتی تھوڑی بہت ویسے؟ دیکھیں سندرا صاحب, جہاں آپ نے زندگی کے 18 سال گزارے ہوں, وہاں آپ کی اچھی, تلخ, شیریں, میٹھی یادیں ہوں, تو ایک انسان ہونے کے ناطے ضرور چیزیں یاد آتی ہیں. میری والدہ کے ساتھ میرا وہاں بہت زیادہ ٹائم گزرا لندن کے اندر, تو وہ یادیں ہیں. کچھ اس کے علاوہ اچھی یادیں بھی ہیں, بری یادیں بھی ہیں. ظاہر ہے یاد تو جہاں پر رہیں وہاں آتی ہے, لیکن اس کے ساتھ میں ایک چیز ضرور کہتا ہوں جی, کہ جہاں پھر آپ رہیں سندیلا صاحب, وہاں آپ پورے تن من دھن کے ساتھ رہیں. جس بھی ماحول میں رہیں, جس جگہ رہیں, جس ایٹماسفیئر میں رہیں, پھر پورا 100% دے کے رہیں. یہ 50-50 آدھا تتر آدھا بٹیر زندگی میں کبھی آپ کو کامیاب نہیں ہونے دیتا. اب میں پاکستان میں ہوں, پورے تن من دھن کے ساتھ پاکستان میں ہوں, اللہ کا شکر ہے, اور پورا دل لگا کے کام کر. راشد بھائی میرے سننے والوں کو ذرا یہ بتائیں گے, میں ذرا واپس لندن جانا چاہتا ہوں. لندن کی بات ہوئی ہے, لندن میں جس طرح آپ محبت کرتے تھے اپنے قائد سے, مجھے یاد ہے کہ ایک وقت ایسا بھی تھا کہ ہم لوگ مل کر وہاں پہ کھڑے ہوتے تھے. ایک برتھ ڈے کا کیک بھی ہم نے کاٹا کہ قائد کی ایک جھلک نظر آ جائے. تو وہ جھلک نظر آنے سے لے کے جب آپ فرسٹ ٹائم ان کے پاس گئے, آفس میں کام سٹارٹ کیا, تو وہ والی فیلنگ کیا فیلنگ تھی؟ جی بالکل سندیلا صاحب, آپ تو پھر وہ ریپیٹیشن ہو جائے گی. ہم تو صرف جب 19 نومبر 2019 کو قائد مسلم لیگ نون لندن تشریف لائے, جی, تو جہاں باقی سینکڑوں دوست کارکن ان کے استقبال کے لیے ایون فیلڈ تھے, میں بھی تھا. لیکن جب میں نے دیکھا کہ درجنوں کیمرے, درجنوں مائک کچھ سوال ان سے کر رہے ہیں, اور ان میں سے اکثریت وہ سوال تھے جو باجوہ, فیض اور عمران کے جو گٹھ جوڑ تھا اس سے نکلے ہوئے سوال تھے. تو ان سوالوں کے جو نشتر تھے وہ جب میں نے برستے ہوئے دیکھے, تو میں نے خود سے ہی سوال کیا کہ مجھے نہیں پتا یہ علاج کتنی دیر میاں صاحب کا چلے گا, یہ جلا وطنی کتنی دیر کی ہوگی, آیا سال کی ہوگی, 6 ماہ کی ہوگی, کتنی دیر ہوگی. لیکن اگر یہاں سے میاں نواز شریف صاحب کی کوئی مؤثر آواز لندن سے نہ اٹھی تو یہ بڑا نقصان ہوگا پارٹی کے لیے. میں اپنی تئیں, میری کوئی بڑی آواز تو نہیں تھی, لیکن میں نے خود سے فیصلہ کیا کہ میری جتنی بھی آواز ہو میں میاں نواز شریف صاحب کے لیے لکھوں گا, میاں نواز شریف صاحب کے لیے بولوں گا, میاں نواز شریف کی وکالت کروں گا. ان چبھتے ہوئے سوالوں کے جواب اگر میاں نواز شریف نہیں دیں گے تو راشد نصر اللہ دے گا. اور 19 نومبر کی رات آپ کو پتا ہے میں گھر نہیں گیا, جی, میں نے وہاں سے لکھنا شروع کیا, وہاں سے ٹویٹر آن کیا, وہاں سے فیس بک آن کیا, اور پھر اس آواز کو میاں نواز شریف کے چاہنے والوں نے پسند کیا. وہ آواز صرف ایک ہی مقصد کے لیے تھی کہ ہم نے میاں نواز شریف کی وکالت کرنی ہے. اس میں کہیں یہ شامل نہیں تھا کہ جب اچھا وقت آئے گا تو میں پاکستان آؤں گا, یہاں منسٹری ملے گی, کہیں دور دور تک نہیں تھا. اب آپ نے جو سوال کیا, جو پہلی میری کیفیت کیا تھی, ظاہر ہے میں مہینوں باہر کھڑا میاں نواز شریف صاحب کی وکالت کرتا رہا, ان کے علاج بارے بریف کرتا رہا, ان کے چاہنے والوں کو اپڈیٹ دیتا رہا, جو چپتے ہوئے سوال تھے ان کے جواب دیتا رہا. شاید انہی میں سے میاں نواز شریف صاحب نے کسی دن دیکھا کہ یہ بچہ بڑی محنت سے کام کرتا ہے, لائلسٹ ہے, اور پھر ایک دن انہوں نے مجھے دعوت دی کافی کے کپ پہ, اور میرے لیے تو اس سے بڑا کوئی اعزاز نہیں ہو سکتا کہ میرا لیڈر میرے ساتھ بیٹھا ہو, اور وہ احساس الفاظ میں بیان ہی نہیں کیا جا سکتا کہ میں میاں نواز شریف کے ساتھ بیٹھا تھا. اور بس اس دن سے پھر یہ سفر جاری و ساری ہے جی الحمدللہ. اس دور کا کچھ لکھا ہوا, ایک تو ریسنٹلی آج کل آپ پر بڑی آمد ہوتی ہے, میں نے پچھلے 1-2 پوڈ کاسٹوں میں دیکھا ہے, تو اس دور کا کچھ لکھا ہوا. اچھا سندیلا صاحب, ایک چیز آپ نے میری اکثر انٹرویوز میں دیکھی ہوگی, 19 نومبر کو ہی میں نے جی
4 مصرے لکھے تھے. جی جی بالکل یاد ہے, مجھے یاد ہے. وہ مصرے میں نے اپنا مشن بنا لیا تھا, جی زندگی کا مشن, کہ جب تک یہ مصروں کو میں تعبیر اپنے تئیں, میرے جیسے لاکھوں راشد نصر اللہ پوری دنیا میں میاں نواز شریف کے چاہنے والے ہیں, کیونکہ میں اس وقت آپ سے بات کر رہا ہوں تو یہ بات کروں گا. وہ 4 مصرے میں نے اگلے 4 سال جو جلا وطن رہے, پھر 7-8 مہینے جو یہاں رہے, اس 4 مصروں کو میں نے فالو کیے رکھا, جسے ضد کہنا ہوتا ہے. میں نے ضد بنا لیا کہ ہم نے میاں نواز شریف کو اس مرتبے پہ دوبارہ فائز ہوتے دیکھنا ہے. وہ یہ تھا کہ چوتھی بار بنائیں گے وعدہ رہا, چوتھی بار بنائیں گے وعدہ رہا, لے کے عزت سے آئیں گے وعدہ رہا, جو سیاست سے مائنس تجھے کرتے رہے وہ سبھی گھر کو جائیں گے وعدہ رہا. ان 4 مصروں کے لیے میں نے اپنے شب و روز کیا. آج آپ دیکھیں کہ میاں نواز شریف الحمدللہ چوتھی بار وزیر اعظم ہے, انہی کی حکومت ہے, انہی کا سب کچھ, چوتھی بار وزیر اعظم بھی ہے اور وزیر اعلیٰ بھی ہے, الحمدللہ انہی کی حکومت ہے. اچھا راشد بھی ذرا اب آگے آئیں. آپ کی وزارت کی طرف سے آپ کو محکمہ ملا, عشر کا محکمہ ملا, زکوٰۃ اور عشر کا محکمہ ملا. آپ کو ملنے سے پہلے محکمہ مطلب کہ ہم سنتے رہے کہ یہ محکمہ ہوتا تھا, لیکن کیا حالات تھے آپ کو ملنے کے بعد؟ پھر مجھے ذرا یہ بتائیے گا کہ آنے کے بعد آپ نے اس محکمے کے ساتھ کیا کیا؟ سب محکمہ زکوٰۃ و عشر جو ہے پنجاب بھر میں ایک پھیلا ہوا محکمہ ہے. جی, اس کے تحت کچھ 24,400 کمیٹیز ہیں جو پنجاب بھر میں زکوٰۃ و عشر کی قائم کی جاتی ہیں, یونین کونسل کے سطح پر اور وارڈ کی سطح پر. ان کمیٹیز کے ہم چیئرمین لگاتے ہیں. پھر ایک فیڈرل سے ہمیں فنڈ آتا ہے, زکوٰۃ فنڈ, اس کو ہم ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں پورے پنجاب میں. تو پہلے میرے یہ عہدہ سنبھالنے سے پہلے ڈیجیٹائزیشن کی طرف کوئی خاص کام نہیں ہوا تھا. الحمدللہ میں نے آ کے محکمے کو ڈیجیٹائز کرنے کی طرف اپنے قدم بڑھائے. دوسرا, ہم ایک گزارا الاؤنس جو محروم طبقہ ہے, زکوٰۃ کا حقدار طبقہ ہے, اس کو دیتے تھے. تو بڑی تھوڑی رقم تھی, میں نے آ کے اس میں ریفارم کی, اس کو ایک ہینڈسم اماؤنٹ کی شکل دی جو اب ہم دے رہے ہیں. پھر جو ہاسپٹلز میں آپ کے زکوٰۃ لینے والے مریض آتے ہیں جن کو زکوٰۃ سے علاج کی ضرورت ہوتی ہے, ان کے لیے بڑا تھوڑا فنڈ تھا, میں نے اس فنڈ کو بڑھایا. پھر آپ کے جو اسکول ہیں جو بچے تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں, ان کے فنڈز کی وجہ سے تعلیم حاصل نہیں کر پاتے, ان کے لیے بڑی محدود جو ہے وہ کوٹا مختص کیا گیا تھا, فنڈ مختص کیا گیا. میں نے اس فنڈ کو بڑھایا الحمدللہ. آنے والے دنوں میں میں ایک بڑی اچھی اسکیم لے کے آ رہا ہوں, ای رکشا. اچھا جی. وہ طبقہ جو زیادہ پڑھا لکھا نہیں ہے, ہمارے معاشرے میں ایک سیگمنٹ ہے, لیکن وہ ان کے پاس لائسنس ہے اور وہ استحقاق رکھتے ہیں, وہ مستحق ہیں زکوٰۃ کے, تو ان کو ہم فری رکشا دے رہے ہیں الحمدللہ, بالکل فری. اور وہ ای رکشا سے مطلب کیا؟ الیکٹرک رکشا ہوگا جی, جس سے وہ اپنے گھر کا چولہا جلا سکیں گے, اپنے بچوں کا روزگار کما سکیں گے. تو الحمدللہ یہ ہم ٹارگیٹ ہمارا ہے کہ ہم 20,000 رکشے جو ہیں وہ دیں. فرسٹ فیز میں انشاءاللہ ہم 5,000 ای رکشاز تقسیم کر رہے ہیں فری آف کاسٹ. دوسری ایک اسکیم جو ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ وہ وزیر اعلیٰ روزگار اسکیم ہوگی فار بیوہ, فار وڈوز. اس میں ہم وہ بیوہ خواتین, آپ نے دیکھا ہے ہمارے معاشرے میں جب کوئی خاتون بیوہ ہوتی ہے تو اس کا کوئی پرسان حال نہیں رہتا اگر اس کو استحقاق کی حد میں آ رہی ہے. وہ اگر کوئی کاروبار کرنا چاہتی ہے اپنا, وہ کوئی کوکنگ کے متعلق کاروبار کرنا چاہتی ہے, کوئی اپنا بیوٹی پارلر بنانا چاہتی ہے, کوئی اپنی سلائی مشین لگانا چاہتی ہے, چھوٹی انڈسٹری لگانا چاہتی ہے اسمال اسکیل پہ, جس سے اپنے گھر کا چولہا چلا سکے, تو ان کے لیے ہم تقریباً ہمارے ذہن میں جو آئیڈیا ہے کہ ہم 1,00,000 خواتین کو 1,00,000 روپیہ ان ون گو دیں گے. 1,00,000 خواتین کو 1,00,000 روپیہ. اور فرسٹ فیز میں ہم پہلے راؤنڈ میں 20,000 خواتین کو دے رہے ہیں, اور 5 راؤنڈ ہم کریں گے 20,000 × 5, تو 1,00,000 خواتین کو 1,00,000 روپیہ دیں گے. کوئی انسٹالمنٹ نہیں ہے, کوئی سود نہیں ہے, کوئی ریٹرن نہیں ہے, وہ ون گو انسٹالمنٹ ہے, ایک ہی گو میں ہم اسے دے رہے ہیں. اور 1,00,000 روپے میں اگر آپ کو چھوٹی کریانہ کی دکان بنانا چاہتے ہیں, اپنے گھر کے ڈرائنگ روم میں کچھ کام کرنا چاہتے ہیں, گھر کے کسی کمرے میں کوئی کام کرنا چاہتے ہیں, رینوویشن کرنا چاہتے ہیں, اسے بزنس پرپز کے لیے یوز کرنا چاہتے ہیں, تو یہ 2 بڑے پروگرام ہیں جو انشاءاللہ ہم لانچ کرنے جا رہے ہیں نیکسٹ منتھ. اب اس کو بڑا آسان رکھا ہے میں نے. اچھا جی. آسان اس طرح رکھا ہے, یہ ساری جو باتیں آپ نے کی اس کو میں نے انکارپوریٹ کیا ہے الحمدللہ اس پروگرام میں. اگر کوئی بیوہ خاتون اپلائی کرنا چاہے گی, جو ہی ہم اسے لانچ کر دیں گے پراپر پلان کو, بیوہ ہمارے ہر ضلع کے اندر زکوٰۃ و عشر کے ڈسٹرکٹ آفیسز ہیں, ہر ضلع میں ہیں, 40 کے قریب ہمارے آفیسز ہیں. آپ ضلع میں جائیں, ہمارا سٹاف وہاں بیٹھا ہے, اگر وہ فارم کی شکل میں فل کر کے دے سکتی ہیں وہ ٹھیک ہے, درخواست دے سکتی ہیں وہ ٹھیک ہے, نہیں تو ہمارا سٹاف اس کو اپلائی کروا دے گا انشاءاللہ.
بیوہ خط پروگرام کے اندر، اور رکشہ کا بھی ہم نے اسی طرح رکھا ہے. اگر آپ رکشہ لینے کے اندر انٹرسٹڈ ہیں اور آپ مستحق ہیں زکوٰۃ کے، تو ہم اسی طرح اس کو آسان رکھیں گے. ہمارے 40 کے 40 جو ضلعی دفاتر ہیں وہ اپلیکیشنز وصول کریں گے، اور اس کے بعد ان شاء اللہ تعالیٰ جس طرح محترمہ سی ایم پنجاب کا ویژن ہے، اسے ہم ڈیجیٹل بیلٹنگ کے ذریعے، اگر درخواستیں ہمارے کوٹے سے زیادہ آ جاتی ہیں تو ہم اسے ان کا استحقاق بنانے کے بعد ڈیجیٹل بیلٹنگ میں نام لیں گے، اور جس کا وہ رکشہ یا بیوہ روزگار پروگرام میں نام آئے گا، گھر بیٹھے ان شاء اللہ تعالیٰ ان کو ان کی چیز پہنچائی جائے گی. اور اس وقت یہ جو زکوٰۃ اشر کا جو محکمہ ہے، اس سے کتنے لوگ اس وقت مفید ہو رہے ہیں؟ ہمارے کوئی 9 کے قریب ہیڈز ہیں، ٹھیک ہے، جن میں ہم ان ہیڈز کے اندر پیسہ دے رہے ہیں. جس طرح جو ہے گزارا الاؤنس ہے، ٹھیک ہے، گزارا الاؤنس کے اندر اس سال ہم 1,75,000 لوگوں کو 24,000 روپیہ سالانہ دے رہے ہیں. اوکے، 1,00,000 روپیہ پر منتھ دے رہے ہیں. جی، 1,24,000، 1,70,000 70,000 لوگوں، 1,70,000 لوگوں کو ہم 24,000 سالانہ. ایک تو وہ ہے. دوسرا ہم میرج گرانٹ دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، 50,000 وہ ہے پر شادی. اس کے علاوہ ہمارا سکولز ہیں کہ اگر بچہ کوئی استحقاق رکھتا ہے، اس کے والدین کے پاس پیسے نہیں ہیں، اس کو ہم پڑھانے کی اس کی ساری فیس. اس کے علاوہ اگر کوئی علاج کی مد میں آنا چاہتا ہے، اس کا علاج فری. اس وقت ہمارے تقریباً 140 کے قریب ہاسپٹلس ہیں پنجاب بھر میں، جن کو ہم یہ اس مد میں پیسے دیتے ہیں. وہاں اگر کوئی زکوٰۃ کا مستحق مریض آتا ہے، اس کو علاج آپ کے پیسوں سے علاج، ہم ہر اپنے ضلع میں پیسہ پہنچا دیتے ہیں سالانہ. وہاں سے وہ پیسہ ہوتا ہے، وہاں وہ بڑا سادہ سا پروسیس ہے. کرنے کے بعد اس کا وہاں پہ جا کے ان کو بتانا پڑتا ہے کہ ہم لوگ افورڈ نہیں کر سکتے ہمارے زکوٰۃ. ہر ہاسپٹل کے اندر ہمارے زکوٰۃ و عشر کا پمفلٹ کی شکل میں، بورڈ کی شکل میں، آفس کی شکل میں ضرور کوئی نہ کوئی نمائندہ ہے. تو وہاں وہ جائیں، اگر آپ استحقاق آپ کا ہے آپ جائیں. بڑے آسان سا طریقہ کار ہم نے رکھا ہے، اور ان شاء اللہ تعالیٰ وہ آپ کا علاج ہم وہاں سے کراتے ہیں. یہ ابھی ریسنٹلی امام مسجد جو ہیں، یہ پاکستان کی تاریخ میں شاید پہلی دفعہ، بہت سارے کام پہلی دفعہ کر رہی ہیں سپر سی ایم صاحبہ. تو یہ جو 15,000 روپیہ سیلری ڈیسائیڈ ہوئی کہ جو امام مسجد ہیں، 70-80 ہزار، شاید 90,000، آئی ڈونٹ نو، کچھ اس قسم کی کوئی میں مس کر رہا ہوں اس کو، جو 25,000 نہیں 25,000 تو دیں گے نا، لیکن امام مسجد کی جو تعداد ہے وہ کافی مسجدیں ظاہر ہے اس وقت تو جو انرولڈ ہیں وہ تو 70,000 ہو گئے. 70,000 جی، اور وہ بڑھ رہی ہیں، اور وہ بڑھ رہی ہیں. 70,000 لوگ جو اس میں اپلائی کر چکے ہیں. 70,000 کا ڈیٹا ہمارے پاس آ چکا ہے. 70,000 کا ڈیٹا پنجاب گورنمنٹ کے پاس امام مسجدان کا آ چکا ہے، اور مزید یہ آن گوئنگ پروسیس ہے، اور اس میں ڈیلی کی بنیاد پہ نئی رجسٹریشن ہو رہی ہے. اچھا، لیکن میں نے اس کے اندر جو نا اندر دی گل پوچھنی تہاڈے کولوں، وہ کیا یہ جا رہا ہے کہ مریم بی بی نے بھی کہا ہے کہ ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا تھا کہ 15,000 دیں گے، تو میرے والد محترم نے کہا نہیں 15,000 بڑا کم ہے، علماء کرام کا مطلب بڑا وہ ہے. تو یہ جو اس طرح کی چیزیں ہیں، یہ قائد محترم جو ہے میاں محمد نواز صاحب، مطلب کچھ چیزیں ایڈ ہوتی رہتی ہیں. میں سمجھ گیا ہوں آپ کہاں سے آ رہے ہیں. 10,000 سے بات سٹارٹ ہوئی تھی. اچھا جی، کہ ہم 10,000 اعزازیہ دیں. ٹھیک ہے. اور جب یہ بات صدر مسلم لیگ نون میاں نواز شریف صاحب کے علم میں آئی، محترمہ سی ایم صاحبہ اپنے والد سے ہر بات ڈسکس کرتی ہیں گھر تشریف لانے کے بعد، تو صدر مسلم لیگ نون نے کہا کہ آج کے دور میں 10,000 یا 15,000 روپے سے گھر نہیں چلا کرتے، تو آپ اس کو ایک ہینڈسم اماؤنٹ میں بدلیں. جب ہم کسی کو اعزازیہ دے رہے ہیں تو اس کی رقم کو بڑھا دیں. مشاورت کے بعد میاں صاحب نے کہا جی آپ 25,000 روپیہ کریں. اور جب میاں صاحب کے منہ سے کوئی بات نکل جائے تو اکثر نواز اسے نہ رد کرتی ہیں نہ ریجیکٹ کرتی ہیں، وہ اسے من و ان عمل کرنے کے لیے کوشاں ہو جاتی ہیں اس طرف. تو 25,000 انہوں نے کہا، والد نے کہا، اور بیٹی نے اس پہ عمل کروایا. اور آج آپ دیکھیں کہ 70,000 سے زیادہ رجسٹریشنز ہو چکی ہیں، جو ایوری ڈے بڑھ رہی ہیں. ان کے چیکس کیے جا رہے ہیں، اور اس کے بعد ان میں وہ چیزیں تقسیم کی جا رہی ہیں. اچھا، کیا ظاہر ہے سی ایم صاحب صبح میرے لیے بڑا ایک یہ میں جب یہ صبح اٹھتا ہوں نا، تو مجھے جو سب سے زیادہ لفظ آئی ڈونٹ نو میں کیا یوز کروں، آپ لوگوں پہ جو آتا ہے نا، جو صبح 8:30-9 بجے آپ لوگ میٹنگ میں بیٹھے ہوتے ہیں، وہ میں بڑا سوچتا ہوں یار پاکستان تے راتی 2 بجے تو پہلے سوندا کونی تے صبح اتنی صبح آ کے جو بیٹھے ہوتے ہیں، بڑی ان کی ہمت اور حوصلہ ہے. یہ میٹنگ کرنے کے بعد کیا گھر پہ جا کے بھی قائد محترم کے ساتھ بھی ایک مطلب چیزیں چلتی رہتی ہیں، یہ مطلب آنے سے پہلے، رات کو سونے سے پہلے، جانے سے پہلے؟ جو میں تھوڑا ٹائم لوں گا صاحب اس بات پہ. مریم نواز شریف صاحبہ ایک مسیحا کی طرح اس قوم کی خدمت کر رہی ہیں. میں چونکہ کافی چیزوں کا آئی وٹنس ہوں، اس لیے بیان کر سکنے کی پوزیشن میں ہوں کہ وہ صبح 6 بجے اٹھتی ہیں، ٹھیک، اور رات کو 1:30-2 بجے تک بھی کام کر رہی ہوتی ہیں.
اپنے ڈی پی اوز کے ساتھ، ڈی سیز کے ساتھ، انتظامیہ کے ساتھ ان ٹچ ہوتی ہیں. چھوٹے سے چھوٹا بھی کسی ضلع میں اگر کوئی حادثہ یا معاملہ یا کوئی ڈسپلن کی خلاف ورزی ہوئی ہے تو رات 1:30 2 بجے تک بھی سی ایم صاحبہ اس پہ سرزنش کر رہی ہوتی ہیں، باز پرس کر رہی ہوتی ہیں، انتظامیہ سے سوالوں کے جواب لے رہی ہوتی ہیں اور اس پہ ایکشن جو ہے وہ فرما رہی ہوتی ہیں. تو آپ اب ٹائم کا اندازہ خود کر لیں کہ صبح 6 بجے سے رات 1:30 2 بجے تک کنٹینیوس پروسیس ہے. میں نے اتنی محنتی خاتون اپنی ساری زندگی میں سندیلہ صاحب نہیں دیکھی. صبح جاتے ہوئے وہ اپنے والد محترم میاں نواز شریف صاحب سے اپنے سر پہ دست شفقت رکھواتی ہیں، مشورہ کرتی ہیں. واپس آتے ہوئے جو سب سے پہلا کام ہوتا ہے وہ میاں نواز شریف صاحب کو سلام کرنا اور دن کی ساری روداد ان کے علم میں لانا ہوتی ہے کہ آج ہم نے یہ میٹنگ کی، یہ پروجیکٹس نئے آئے، یہ پرانے پروجیکٹس کا فالو اپ کیا. پھر میاں نواز شریف صاحب اپنا فیڈ بیک جو آپ نے اعزازیہ کی بات کی، یہ اسی طرح کی ایک میٹنگ میں سے نکلی ہوئی بات تھی. میاں نواز شریف صاحب اپنا فیڈ بیک دیتے ہیں، مکمل فیڈ بیک دیتے ہیں، پوری اتھارٹی کے ساتھ فیڈ بیک دیتے ہیں، پورے اختیار کے ساتھ فیڈ بیک دیتے ہیں اور اس پہ الحمدللہ سی ایم صاحبہ منوان عمل کرتی ہیں. جو آپ کو یہ فلاح کے اتنے منصوبے نظر آ رہے ہیں، اس میں آپ کو میاں نواز شریف صاحب کی مہک صاف جو ہے وہ آپ سمیل کر سکتے ہیں. 40 سال کا تجربہ اس میں نظر آتا ہے. ایک بالکل مریم نواز صاحبہ کی محنت پہ کوئی شک نہیں ہے، لیکن یہ اتنے منصوبے اور اتنے کامیابی سے اس سے 40 سال کی جو تجربہ ہے، ایکسپیرینس، وہ ہمیں جھلک نظر آ رہی ہوتی ہے. اب ذرا ابھی آپ نے ذکر کیا ڈی پی او، ڈی سی او، ایک دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ کوئی سفارش نہیں اور سب کے انٹرویو مریم نواز صاحبہ خود کرتی ہیں ڈی پی او یا یہ جو لوگ لگانے کے لیے. کتنی سچائی ہے؟ کیا ممکن ہے یہ سب؟ سندیلہ صاحب یہ ممکن دکھائی نہیں دیتا جی، اور یہ ممکن اس لیے دکھائی نہیں دیتا کہ کیونکہ ہم نے 78 سالوں میں اس طرح کا پریسیڈنٹ ہوتے دیکھا ہی نہیں ہے. اس طرح کی کوئی نظیر، کوئی مثال ہم نے دیکھی نہیں. ہمارے ذہنوں میں ایک تاثر بنا ہوا ہے کہ اگر کوئی ڈی پی او لگے گا تو وہ کو وزیر اعلیٰ کی سفارش پہ لگے گا، ڈی سی لگے گا تو وہ کسی ہائی ایپ کی سفارش پہ لگے گا، کوئی کام ہوگا تو میرٹ پہ نہیں ہو رہا، سفارش پہ ہوگا. لیکن یہ سی ایم صاحبہ کا ایک طرح امتیاز ہے. ہر ڈی سی کا، ڈی پی او کا وہ خود انٹرویو کرتی ہیں، خود جانچ پڑتال کرواتی ہیں، خود دیکھتی ہیں کہ آیا اس کی رینکنگ کیا ہے، اس کی پرانی کارکردگی کیا ہے، اس کے باکس میں، اس کے تھیلے میں کوئی ایسا بلیک سپاٹ تو نہیں ہے جو میرے لیے بدنامی کا باعث بنے. ان سب چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے 200% میرٹ، جو جہاں کی پوزیشن پہ ڈیزرو کرتا ہے سی ایم صاحبہ اسے اس پوزیشن پہ کام لیتی ہیں. اور سندیلہ صاحب مجھے بھی اب یہ 1.5 سال تقریباً ہو گیا سی ایم صاحبہ کے ساتھ ان کی ٹیم کا حصہ بنے ہوئے. میں نے نہیں دیکھا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف صاحبہ نے آج تک کسی کی سفارش کی ہو. ناٹ اے سنگل کیس. آج تک انہوں نے میرٹ سے بلو کوئی کام کیا ہو. کوئی ڈائریکشن ایسی سی ایم صاحبہ کے آفس سے نہیں جاتی کہ آپ بلو میرٹ کام کریں، ایسا بالکل نہیں ہے. اور الحمدللہ یہ اس کی خوشبو آپ کو پورے پنجاب میں پھیلی ہوئی نظر آتی ہے. بات ہوتی ہے تو خوشبو پھیلتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. نہیں وہ کیونکہ یہ دیکھیں نا پریکٹیکلی طور پہ آپ نے بھی کہا کہ یقین کرنا مشکل ہے، تو اس لیے یہ آپ سے سوال وہ یقین کرنا اس لیے مشکل ہے نا کہ انہی آفیسز کے اندر جب گوگی، پنکی، احسن ان کے چرچے تھے، ان کے راج تھے، فرا گوگی کے راج تھے، انہی ٹرانسفر پوسٹنگوں پہ کروڑوں روپے دیے گئے ہیں. جی، ٹیکے جیسے لوگ یہاں پہ کروڑوں روپیہ بنا کے چلے گئے ہیں. انہی پوسٹنگ سے، انہی ٹرانسفر سے، انہی ڈی پی اوز، ڈی سی اوز کو لگانے سے لوگوں نے اربوں روپیہ کمایا ہے پچھلے دور میں. تو اب لوگوں کو یقین نہیں آتا بیسکلی، لیکن ان کو یہ پتا ہے کہ شریف فیملی نہ کبھی پہلے ان کے ماتھے پہ کوئی کرپشن کا داغ ہے، نہ اب ہے اور نہ انشاءاللہ تعالیٰ ہوگا، آنے والے وقت میں ہوگا. جب عوامی منصوبوں پر میٹنگز ہو رہی ہوتی ہیں، مریم نواز صاحبہ آپ منسٹر ہیں، باقی آپ کے جو کلیگ منسٹر سے کیا ڈیمانڈ کرتی ہیں؟ کیا ان کا ماٹو ہوتا ہے کہ اس عوامی منصوبوں پہ جب وہ بات کر رہی ہوتی ہیں؟ ایک ہی مقصد ہوتا ہے سندیلہ صاحب. جب کوئی بھی عوامی فلاح کا منصوبہ سی ایم صاحبہ ویژنائز کرتی ہیں، ٹیبل کرتی ہیں، سامنے رکھتی ہیں، تو ان کا مطمع نظر وہی ہوتا ہے جو میاں نواز شریف کا ہوتا ہے کہ اس منصوبے سے میرے پسے ہوئے طبقے کو کس قدر ثمر ملے گا، کس قدر فروٹ ملے گا، کس قدر پھل ملے گا، اس کا فائدہ کیا ہوگا. ہر ممکن وہ کوشش کرتی ہیں کہ اس پروجیکٹ کو آسان بنایا جائے، اس کو اپلائی کرنے کا طریقہ آسان بنایا جائے، اس کی رسائی کا طریقہ آسان بنایا جائے، عام پبلک اس تک پہنچنے میں، اپلائی کرنے میں. اگر وہ آن لائن پورٹل بنایا ہے، اس کو اگر کوئی ایسی شکیں اس میں ڈالی گئی ہیں بیوروکریسی کی طرف سے، انتظامیہ کی طرف سے، جو عام آدمی کے لیے غیر ضروری ہیں، تو سی ایم صاحبہ ان کو ہٹا دیتی ہیں. وہ راستہ کھولتی ہیں جس سے عام آدمی کی آسانی ہو،
ہمارا جو طبقہ پڑھا لکھا نہیں ہے اس کی رسائی آسانی ہو. تو یہ ان کا ون لائنر ایجنڈا ہوتا ہے کہ میری عام عوام، میری وہ پبلک، میرا پسا ہوا طبقہ اس پروگرام سے زیادہ مستفید ہو. رائٹ، بالکل ٹھیک ہے. میاں محمد نواز شریف صاحب کے بارے میں تاثر دیا جاتا تھا جی. کہ مائنس ہو گئے ہیں، وہ حکومت میں نہیں ہیں. آپ یہ بات بتا چکے ہیں، یہ کر چکے ہیں کہ میاں محمد نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اس وقت ان کا بھائی وزیر اعظم ہے تو وہ وزیر اعظم ہے، وزیر اعلیٰ. تو مریم نواز صاحبہ کے ساتھ تو یہ والا رویہ آپ نے بتایا، یا ان کے ساتھ جو ڈسکشن یا ان کے ساتھ جو دعائیں. شہباز شریف صاحب کے ساتھ کیسے چیزیں چلتی ہیں؟ کتنی دفعہ ملتے ہیں ویک میں، مہینے میں، 10 دن میں؟ یہ جو ان کا پوری دنیا میں اس وقت ہے کہ شہباز شریف صاحب کا نام ہے، کتنا کردار ہے میاں محمد نواز صاحب؟ جیسے میں نے پہلے کہا کہ اس وقت وزیر اعظم میاں شہباز شریف صاحب ہیں، وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف صاحبہ ہیں، لیکن حکومت میاں نواز شریف صاحب کی. یقین جانے کیونکہ لوگوں نے یہ روایات، یہ تقدس رشتوں کا دیکھا نہیں ہے اس طرح سے، تو اس لیے آنکھوں کو، کانوں کو، دل کو، دماغ کو یقین کرنے میں تھوڑی ہچکچاہٹ ہوتی ہے کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے آج کے دور میں بھی. لیکن آپ بھی اس چیز کے گواہ ہیں، آپ نے ہزاروں بار یہ محبت، یہ پیار، یہ خلوص دیکھ رکھا ہے اپنی آنکھوں سے. میاں نواز شریف صاحب وزیر اعظم پاکستان، میاں شہباز شریف صاحب وزیر اعظم پاکستان اپنے بھائی میاں نواز شریف صاحب کی مرضی، منشا، ان کی اجازت کے بغیر کوئی قدم نہیں اٹھاتے. وہ ان سے پوچھ کے چلتے ہیں، ان سے مشاورت کر کے آگے بڑھتے ہیں. وہ میٹنگ ہفتہ وار ہو، بائی ویکلی ہو، ٹوائس اے ویک ہو، منتھلی ہو، جب بھی ہو، ہمہ وقت وہ کنیکٹ ہیں، فون پہ ہیں، ملاقاتوں کے ذریعے ہیں، گفت و شنید کے ذریعے ہیں. الحمدللہ میاں نواز شریف صاحب کی مشاورت شامل حال رہتی ہے. اور میں یہاں ضرور کہوں گا کہ میاں نواز شریف صاحب ایک برکت کا نام ہے. میں نے پچھلے پروگرام میں بھی کہا تھا، آپ جب میاں نواز شریف حکومت میں آئے ہیں، جب میاں نواز شریف پاکستان میں سسٹم کے اندر رہے ہیں، ایک برکت آپ کو دکھائی دیتی ہے، محسوس ہوتی ہے. آپ کو لگتا ہے کچھ چیزوں کے اندر ایک چیزیں پھل پھول رہی ہیں، چیزیں آگے بڑھ رہی ہیں. اس کی بڑی وجہ یہ ہے اس شخص کی برکت. آج میاں نواز شریف کا بیٹھے ہونا، میاں نواز شریف کا اس سسٹم میں موجود ہونا، اس سسٹم کو تقویت دیتا ہے، اس سسٹم میں برکت کا احساس دلاتا ہے. اور وہ برکت آپ کو آپ کے پنجاب میں، پورے ملک میں ہر سو پھیلی ہوئی نظر آ رہی ہے. ہم ایک بریک لینا جی یہاں پر، بریک کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں. اچھا جی راشد بھائی، میں چاہتا ہوں کہ میں آپ سے کچھ قائد محترم کے بارے میں سنوں، لیکن اس سے پہلے مجھے ذرا یہ بتائیں کہ ظاہر ہے قائد محترم میاں محمد نواز صاحب 3 دفعہ کے وزیر اعظم، بہت بڑے بڑے کام ان کے نام پر ہیں، دنیا جانتی ہے، لیکن انہوں نے چوز کیا کہ میں پرانا لاہور ٹھیک کرنا ہے. پرانا لاہور ٹھیک کرنے کی کہانی ہے، مطلب کہ ہم تو سوچ رہے تھے کہ میاں صاحب کوئی ایسی ذمہ داری یا کوئی ایسی چیز ہے، تو یہ پرانا لاہور ٹھیک کرنے والی لہر، اگر میں غلط نہیں ہوں تو وہ کیسے چوز کیا، اور اس پہ کیا اس وقت ہو رہا ہے، اور ہمیں آنے والے وقت میں پرانا لاہور کیسے نظر آئے گا؟ سندھیلا صاحب، میاں نواز شریف صاحب صرف لہر ہی نہیں دیکھ رہے جی. لہر ان کے ایک بڑی پرانی سوچ تھی جی. لاہور ہیریٹیج ریوائول اتھارٹی. جی. یہ ان کا ایک ویژن تھا کہ لاہور کو جس طرح ہم نے اپنے ہاتھوں سے برباد کیا ہے، تجاوزات کی شکل میں، کوڑا کرکٹ کے ڈھیروں کی شکل میں، اندرون لاہور کو ہم نے چھپا دیا ہے تجاوزات کے پیچھے. یہ ان کا بڑا درینہ خواب تھا کہ لاہور کو اس کی اصل حالت میں بحال کیا جائے. ایک تاریخی شہر ہے. تو میاں نواز شریف صاحب صرف لہر نہیں، لہر جیسے سینکڑوں چیزیں دیکھ رہے ہیں، کیونکہ لہر ہمارے ارد گرد پھیلی ہوئی نظر آ رہی ہے تو ہم زیادہ اس کو میاں نواز شریف صاحب سے منسوب کر دیتے ہیں. لہر سندھیلا صاحب ایک ایسا منصوبہ ہے جو پنجاب بھر میں جائے گا. رائٹ. آپ میاں نواز شریف پنجاب کے ہر ضلع میں تاریخی عمارتوں کو، یہ صرف اندرون لاہور کے، یہ ابھی تو اندرون لاہور میں چل رہا ہے، لیکن یہ پنجاب بھر میں سلسلہ پھیلے گا. اس کی جو فیز 2، فیز 3، فیز 4، فیز 5 یہ چلتا جائے گا. یہ نہ رکنے والا سلسلہ ہے الحمدللہ. اس میں پنجاب بھر میں پھیلے ہمارے تمام تاریخی مقامات، یونیسکو کے ہمارے جو مقامات ہیں، ان سب کو اس کے اندر ہم لے رہے ہیں، اور ان کو ہم تفریحی مقام عام عوام کے لیے بنائیں گے انشاءاللہ. ایز فار ایز لہر از کنسرن، جی آپ کا جو اندرون شہر ہے، جو پرانا لاہور ہے، اس کے ارد گرد ایک سرکولر گارڈن ہوا کرتا تھا. جی بالکل. سرکولر گارڈن پہ انفارچونیٹلی دکانیں بنائی گئیں. وہ اوقاف کی دکانیں تھی، کچھ لوگوں نے قبضے کر لیے، تو وہ سرکولر گارڈن ان دکانوں کے پیچھے چھپ گیا. گارڈن سارا ختم ہو گیا. اب ہم کیا کر رہے ہیں، ہم ان دکانوں کو، وہ تقریباً 2284 دکانیں ہیں، 2284 شاپس، وہ جو اس سرکولر شہر کے ارد گرد جو سرکولر گارڈن ہے اس کے اوپر بنی ہوئی ہے. ہاں جی، 2284 دکانیں. اب سب سے بڑا ٹاسک تھا کہ کیا کیا جائے ان دکانوں کا.
ایک تو ہمیں یہ مشورہ تھا کہ ڈیمالش کریں اور اپنے پروجیکٹ کو آگے بڑھائیں، لیکن یہاں بھی میاں نواز شریف صاحب کی شفقت، اپنے شہر سے پیار، انہوں نے کہا کہ میں 2284 گھرانوں کو بے روزگار نہیں کر سکتا ان ون گو. انہوں نے کہا جی کہ میں ان کے ساتھ کھڑا ہوں، میں ان کے روزگار کے ساتھ کھڑا ہوں، ان کے بچوں کے ساتھ کھڑا ہوں. میاں نواز شریف صاحب نے یہ ویژن دیا کہ کیوں نہ ہم ان منڈیوں کو، جس میں اکبری منڈی، آپ میوہ منڈی، گڑ منڈی، شاپنگ، ایک لمبی 22-25 مارکیٹس ہیں وہاں، اینک مارکیٹ، انہوں نے کہا کہ کیوں نہ ہم شہر کے ارد گرد ہی انڈر گراؤنڈ شاپنگ پلازا بنا دیں. شاپنگ پلازا بن رہے ہیں 6 شاپنگ پلازا بن رہے ہیں کہاں پہ؟ اسی سرکولر گارڈن کے نیچے انڈر گراؤنڈ. اچھا جی جی، وہاں 6 شاپنگ پلازاز بن رہے ہیں، وہاں جو چاروں طرف گھومیں گے، جس میں ٹیکسالی گیٹ ہوگا، جس میں شیراں والا ہوگا، جس میں کشمیری ہوگا، جس میں موچی ہوگا، جس میں لکشمی، وہ سارا اس کے نیچے جائیں گے شاپنگ پلازا. پھر ساری پارکنگ نیچے جا رہی ہے. اور سندرا صاحب، میں آپ کے ناظرین کو یہ بھی بتا دوں، یہ کوئی عام شاپنگ پلازا نہیں ہے، یہ اسٹیٹ آف آرٹ شاپنگ پلازاز ہیں. اس میں جیویز کی گئی ہیں، جوائنٹ وینچر ہو رہے ہیں، انٹرنیشنل فرمز آئی ہیں دوسرے ممالک سے، اور اس میں اے سی کی سہولت، اس میں ہر چیز کی کولنگ کی سہولت، ہیٹنگ کی سہولت، پارکنگ کی، لوڈنگ ان لوڈنگ کی سہولت، ایک پورا مارکیٹ کے فیچر کو ذہن میں رکھا گیا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ اکبری منڈی میں ٹنوں کے حساب سے روزانہ مال لوڈ ان لوڈ ہوتا ہے، اس فیچر کو ہم نے اس میں رکھا ہے. اگر کوئی میوہ منڈی ہے تو اس کی موئسچر کو ہم نے ذہن میں رکھتے ہوئے اس کی ہم نے جگہ الگ سے بنائی ہے. تو اسٹیٹ آف دا آرٹ 6 شاپنگ آرکیڈز بن رہے ہیں زمین کے نیچے. انہی جگہ تو وہ دکانیں 2284 دکانیں نیچے چلی جائیں گی. آپ کا جو شہر پہ لوڈ ہے پارکنگ کا، وہ ساری گاڑیاں آپ کی نیچے چلی جائیں گی. مائنس پلس کتنی پارکنگز نیچے جائیں گی؟ ظاہر ہے آپ شہر کے لوڈ کو کم کرنے ہم تقریباً کوئی 2000 کے قریب پارکنگ گاڑیاں دے رہے ہیں پارکنگ کے لیے. اس کے بعد یہ ساری گاڑیاں، سارے شاپنگ پلازاز انڈر گراؤنڈ چلے جائیں گے. جو آپ کی دکانیں ہیں وہ ساری نیچے چلے جائیں گے. اور جو آپ کا بچے گا سرکولر گارڈن، اس کو ہم ایسا اوریجنل گارڈن کو دوبارہ بحال کریں گے کہ فیملیز نہ صرف پاکستان سے، پوری دنیا سے اس باغ کو دیکھنے آئیں گی. اس کے بعد جو آپ کے 12-13 دروازے لاہور کے پرانے، ان تمام دروازوں کو ریوائیو کر رہے ہیں، اصلی حالت میں بحال کریں جیسے ہوتے ہیں. اس کے بعد ہم فصیل ایک ہوا کرتی تھی، جی بالکل، فصیل 30 فٹ اونچی فصیل ہم بنا رہے ہیں پورے شہر کے ارد گرد. اچھا، وہ دوبارہ وہ جو اوریجنل مغلیہ دور میں ہوتی تھی اس کو دوبارہ پھر فورٹیفائڈ وال جسے ہم فصیل کہتے ہیں، وہ ہم دوبارہ بنا رہے ہیں. دروازے دوبارہ بحال کر رہے ہیں. فصیل کے بعد ایک بدروں ہوتی تھی، وہ بدروں دوبارہ ہم بحال کر رہے ہیں. پھر سرکلر روڈ آ جاتا ہے آپ کا، سرکلر روڈ بحال کر رہے ہیں. حضور داتا گنج بخش علی حجویری ان کا مزار ہے، اس کو ہم ایکسٹینڈ کر رہے ہیں، وہاں پارکنگ بنا رہے ہیں. اس کے انڈر گراؤنڈ ہم اس کے آرکیڈ وہاں بنا رہے ہیں. تو یعنی ایک بڑا منصوبہ ہے. پھر آپ نے نیلا گنبد دیکھا، جی ہم نے بہت دیکھا، حضرت عبدالرزاق مکی صاحب کا مزار ہے، کسی کو پتہ ہی نہیں تھا. وہ سائیکلوں کی دکانوں کے پیچھے چھپ چکا تھا. ہم نے ان سائیکلوں کی دکانوں کو 62 شاپس تھیں سندیلا صاحب، اور 9 گھر تھے جنہوں نے حضرت عبدالرزاق مکی صاحب کے مزار کو ایک طرح سے گھیر لیا تھا اور نیلا گنبد چھپ گیا تھا. میاں نواز شریف صاحب نے ان 62 دکانداروں کو اور 9 گھروں کو اتنی بڑی مالیت کی رقم دی ہے پنجاب حکومت نے کہ وہ خوشی خوشی انہوں نے چیک وصول کیا. ہم نے خود جا کے وہ چیک ڈسٹریبیوٹ کیا، آپ نے دیکھے. اب ہم ان 62 دکانوں کو میاں نواز شریف کے حکم پہ نیلا گنبد کے نیچے شاپنگ مال بنا رہے ہیں، اور 62 دکانیں ان کو وہاں دکانیں دے رہے ہیں، پلس 400 گاڑیوں کی پارکنگ دے رہے ہیں نیلا گنبد، اور 800 بائکس کی پارکنگ دے رہے ہیں. یہ نیلا گنبد ہو گیا. اس کے بعد ہم آپ کے مال روڈ کو، ساری مال روڈ کو کوئی تار اب آپ کو نظر نہیں آئے گی، ساری وائرنگ انڈر گراؤنڈ کر رہے ہیں. آپ کے شہر کی، لاہور کی ساری وائرنگ جو ہے اندرون کی، وہ انڈر گراؤنڈ کر رہے ہیں. پھر آپ کے لاہور شہر کے اندر 8 ٹریلز بنا رہے ہیں ہم. یعنی کہ اگر ایک ٹورسٹ اگر اس گیٹ سے چلا ہے تو وہ پیدل چلتا چلتا اس ٹریل کے اندر آپ کھانے کی چیزیں ملیں گی، ڈھابے ملیں گے. تاریخی عمارات کو ہم بحال کر رہے ہیں. اس کے بعد ہم ناصر باغ، آپ کا ناصر باغ کے انڈر گراؤنڈ، سندرا صاحب کو جان کے خوشی ہوگی کہ 300 گاڑیوں کی انڈر گراؤنڈ پارکنگ دے رہے ہیں، 600 بائکس کی انڈر گراؤنڈ پارکنگ دے رہے ہیں. پھر آپ کا ناصر باغ اوپر ویسے ہی رہے، اوپر بڑا خوبصورت اسٹیٹ آف آرٹ پارک بنائیں گے، انڈر گراؤنڈ پارکنگ ہوگی. پھر ہم کچہری چوک سے نیلا گنبد تک پیڈسٹرین کر رہے ہیں سارا زون. وہاں خواتین، فیملیاں، بچے، کیفیز، ریسٹورینٹس، کلچرل ہب بنا رہے ہیں آپ کے پورے. یہ دوبارہ بنائے گے کہاں سے کہاں؟ جو کچہری چوک ہے آپ کا گورنمنٹ کالج، وہاں سے ہم چلتے جائیں اورینٹل کالج، نارکلی، اپ ٹو کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج، نیلا گنبد، اس کو پیڈسٹرین کر رہے ہیں. وہ صرف پیدل لوگوں کے لیے راستہ ہوگا. اور آپ کو جان کے خوشی ہوگی وہاں چھوٹے چھوٹے کلچرل ہبس بنا رہے ہیں، فیملیز کے لیے انٹرٹینمنٹ پروگرام لے کے آ رہے ہیں. سندیلا صاحب ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے. آپ کی ٹولنٹن مارکیٹ ٹھیک کر رہے ہیں، آپ کا لائبریری روڈ ٹھیک کر رہے ہیں، آپ کا استنبول چوک ٹھیک کر رہے ہیں، آپ کے ٹاؤن ہال، آپ کی جو دیواریں ہیں مال روڈ پہ
کنکریٹ کی دیواریں ان کو ختم کر کے ہم سی تھرو فینسز لگا رہے ہیں. تو ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے. انشاءاللہ لاہور کی قسمت بدلے گی, پنجاب کی قسمت بدلے گی. مجھے لگتا ہے ایسے کہ میں مراکو میں یا جو ہے وہ مصر میں گھوم رہا ہوں, کیونکہ اس قسم کی چیزیں وہاں پر ہیں. جی. اور راشد بھائی آپ کو پتہ ہے وہاں پر بلین آف ڈالر جو ہے وہ صرف اس بات سے کمائے جا رہے ہیں کہ لوگ یہاں پر یہ سب چیزیں دیکھنے آ رہے ہیں. راشد بھائی جتنی تفصیل سے آپ نے بتایا, میرا سوال اس پہ ابھی اینی مور نہیں رہ گیا. میری اللہ کرے یہ تمام چیزیں آپ کامیاب ہوں اور اس کے بعد پھر آپ باقی پنجاب میں جائیں. ہمارے پنجاب میں دیکھیں کیا نہیں ہے, آپ ہڑپا سے لے کر آپ قلعہ ارطاس سے لے کر یہاں پر کیا نہیں ہے. سکھوں کی جو مذہبی رسومات کی جگہ ہیں, مطلب کہ وہاں پہ تو بہت ساری چیزیں کرنے والی ہیں. راشد بھائی میں ذرا چاہتا ہوں کہ ذرا اس سے آگے جاؤں, تو مجھے قائد محترم کے بارے میں اگر کوئی چند شعر یہ آپ سے نہ سنا جائے, یہ بڑی زیادتی ہے. مہربانی آپ کی. میں نے ابھی یہ ان کے لیے کچھ لکھا تھا, پلیز وہ آپ اگر اجازت دیں. جی پلیز. ان کے جنم دن پہ کچھ لکھا تھا جی کہ اے قائد تیری جرتوں کی قسم, اے قائد تیری ہمتوں کی قسم, جو وعدے تھے تجھ سے وہ پورے کریں گے, تیرے ہر مشن سے نہ پیچھے ہٹیں گے. کھا کر زخم تو ہمارے لیے, کھڑا ہے فقط تو ہمارے لیے, کیا کیا نہ تجھ کو سہنا پڑا, ہمارے لیے جیل رہنا پڑا. وہ ہائی جیک کر تجھ کو کہتا رہا, تو ہمارے تیر سینے پہ سہتا رہا. کوئی اپنے ہی گھر کو جلاتا ہے کیا, کوئی محسنوں کو ہتھ کڑیاں لگاتا ہے کیا. دھماکے ایٹم بم کے تو نے کیے, مگر ہم نے تجھے کیا کیا غم نہ دیے. تھام کے ہاتھ بیٹی کا لایا یہاں, بیمار بیوی کو چھوڑ کے آیا یہاں. کال کوٹری میں تجھ کو پھینکا تو کیا, تجھے ہر طرف سے کھینچا تو کیا. تجھے ثاقب نثاروں نے کیا کیا کہا, گاڈ فادر کہا, مافیا تک کہا. اس ظالم نے ساری حد پار کی, تیری بیٹی سامنے گرفتار کی. پھر رب کعبہ کی جانب تیرا سر اٹھا, اپنے اللہ پر چھوڑا تو نے ہر فیصلہ. اب دشمن کہاں سے کہاں ہو گئے, زمانے میں بے نام و نشاں ہو گئے. رب نے چوتھی بار بنایا ہے دیکھا ہے نا, وہ لے کے عزت سے آیا ہے دیکھا ہے نا. جو سیاست سے مائنس تجھے کرتا رہا وہ اب ڈیالہ میں آیا ہے دیکھا ہے نا. اے قائد تیرا ہاتھ سر پر رہے, اے قائد تیرا ساتھ سر پر رہے. جب تک چلی سانس تیرے ہیں ہم, جب تک رہی آواز تیرے ہیں ہم. اے قائد بس ہم تیرے رہیں گے, تیرے سنگ جئیں گے, تیرے سنگ مریں گے. اے قائد تیری جرتوں کی قسم, اے قائد تیری ہمتوں کی قسم, جو وعدے تھے تجھ سے وہ پورے کریں گے, تیرے ہر مشن سے نہ پیچھے ہٹیں گے. کمال ہے راشد بھائی, کمال کمال, ماشاء اللہ. آپ خاص طور پر جب قائد کے بارے میں لکھتے ہیں تو وہ بڑے یونیک لفظ ہوتے ہیں. اللہ پاک قائد محترم کو لمبی صحت والی زندگی دے, اس پوری قوم پر ان کی اولاد سمیت ان کا سایہ قائم رکھے. رگڑا رگڑا تسی مطلب کہ بلا جاندے ہو خان صاحب نو بھی, تے تسی ایک نویں ایک چھڑ دیتی ہے کہ خان صاحب جڑے نے ختم ہو گئے, مطلب کہانی مک گئی. مطلب انہوں دے بچے غصہ کرتے ہیں, مرید نے انہوں دے یار. مطلب سندرا صاحب آج آپ نے پھر موقع دیا ہے تو بات کر دیتے ہیں. میں ایک دفعہ پھر ریٹریٹ کروں گا, ایک دفعہ پھر دہراؤں گا. جی عمران خان کے وہ چاہنے والوں کے لیے پیغام جو اس کو ابھی بھی مانتے ہیں. ایک بڑا طبقہ تو حقائق سے جس طرح موتیے کے آپریشن کے بعد صاف دکھائی دینا شروع ہو جاتا ہے, اسی طرح مریم نواز شریف صاحبہ کی کارکردگی کے بعد وہ پردہ آنکھوں سے کچھ لوگوں کے ہٹا اور اب ان کو بڑا صاف صاف دکھائی دے رہا ہے. لیکن ابھی بھی ایک سیگمنٹ ہے, ایک طبقہ ہے جو عمران خان کو چاہتا ہے. میں جانتا ہوں عاشق اور محبوب کا ایک رشتہ ہوتا ہے, محبوب جتنا بھی بے وفا ہو جائے عاشق اسے ٹھیک ہی سمجھتا ہے. لیکن میں عمران خان کے ان فالوورز کو کہتا ہوں ایک دفعہ پھر بھول جائیں اسے. عمران خان از ہسٹری, ہی از پاسٹ. اب میں ٹھیک بول رہا ہوں, ہی از ڈن اینڈ ڈسٹڈ. میرا مطلب آپ سب بڑے واضح انداز میں سمجھ رہے ہیں. آج وقت ہے اسے بھول جائیں. وہ آپ کے خوابوں میں چند دن ضرور آئے گا, محبوب آیا کرتے ہیں, لیکن آپ اسے اپنی زندگیوں سے ختم کریں. مجھے نہیں لگتا کھلی آنکھوں سے اب آپ اسے دوبارہ دیکھ پائیں گے. تو یہ میسیج میں آپ کے پروگرام کے توسط سے اس کے چاہنے والوں کے لیے, بھول جائیں اسے, راستہ بدلیں. وہ راستہ جو آپ کو ترقی کی طرف لے کے جا رہا ہے, چھوڑ دیں وہ راستہ. آپ نے اس راستے پہ 8, 10, 12 سال چل کے دیکھ لیا. 13 سال کے پی کا گورنمنٹ آپ کے پاس رہی, آپ نے دیکھ لیا. کوئی ایک پروجیکٹ وہاں آپ نہیں کر پائے, کوئی ایک چیز ایسی جسے پکڑ کر آپ اپنے محبوب کے قدموں میں پڑے رہنا چاہتے ہیں تو ہمیں بھی بتائیں, ہم بھی سوچیں کہ اس پہ فکر کریں کہ یہ کام انہوں نے ایسا کیا. کوئی کام نہیں ہے میرے ساتھیوں, میرے بھائیوں. بھول جائیں عمران خان. ہی از ہسٹری, ہی از پاسٹ اینڈ ہی از ڈن اینڈ ڈسٹڈ. لیکن اس کا تو ایک چاہنے والا, اس کا ایک عاشق
مشن لے کے نکلا ہوا ہے, اور وہ اسٹریٹ موومنٹ کے ساتھ ساتھ اسٹریٹ فوڈ سے فوڈ بھی انجوائے کر رہا ہے, کبھی لاہور کی اور کبھی کراچی کی, تو وہ بھولنے دے گا؟ آپ کا جو تیر ہے وہ سہیل افریدی کی جانب ہے. جی میں سہیل افریدی صاحب. 15 اکتوبر 2025 کو اس بندے نے حلف اٹھایا, 3 ماہ ہو گئے ہیں سندھیا صاحب. جی کے پی کے کا حلف اٹھایا ہے. جی اس نے بین الصوبائی دوروں کا حلف نہیں اٹھایا, کے پی کے وزیر اعلیٰ کا حلف اٹھایا ہے. تو آپ دیکھیں کہ 4 کروڑ عوام کے پی کے کس کے آسرے پہ وہ چھوڑ کے اور در در مارا پھر رہا ہے. اگر آپ مجھے اجازت دے دیں اور آپ کے ناظرین سے, میں نے چند لائنیں ابھی آتے ہوئے اس کے لیے لکھی ہیں, پلیز, تو وہ شاید نظم میری ساری باتوں کا احاطہ کر دیں. جی میواں سہیل افریدی سی ایم کے پی دا. اچھا جی. میواں سہیل افریدی سی ایم کے پی دا, رج کے ویلا اور نکھٹو سی ایم کے پی دا. رج کے ویلا تے نکھٹو سی ایم کے پی دا. 15 ਅਕਤੂਬਰ ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਹਲਫ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਮੈਂ ਪਹਾੜਾਂ ਉੱਤੇ ਲੁਕਿਆ ਸੀ. ਇੱਕ ਵੀ ਮਨਸੂਬਾ ਨਵਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤਾ ਮੈਂ, ਕਸਮੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਮੈਂ. ਪਿਛਾਂ 4 ਕਰੋੜ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ ਵਾਂ, ਪਹਿਲਾ ਮਹੀਨਾ ਅਡਿਆਲੇ ਕੱਢ ਕੇ ਆਇਆ ਵਾਂ. ਅਡਿਆਲੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਕਰਦੇ ਫਸ ਗਏ ਸਾਰੇ, ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਵੱਜਾ ਤੇ ਨਸ਼ਈ ਨਸ ਗਏ ਸਾਰੇ. ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਵੱਜਾ ਤੇ ਨਸ਼ਈ ਨਸ ਗਏ ਸਾਰੇ. ਭੱਜਿਆ ਫਿਰਨਾ ਮੈਂ ਹਵਾ ਦੇ ਘੋੜੇ ਤੇ, ਲੋ ਅਗਲੇ 15 दिन निकल गए लाहौर ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੇ. अब ये सारे वो अपना टाइम 3 महीने उस दौरों पे ज़ाया कर रहा है. ਭੱਜਿਆ ਫਿਰਨਾ ਮੈਂ ਹਵਾ ਦੇ ਘੋੜੇ ਤੇ, ਲੋ ਅਗਲੇ 15 दिन निकल गए ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੇ. ਲਾਹੌਰ ਰੈਲੀ 'ਚ ਵੜਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ. ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਵੇਖ ਤਰੱਕੀ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮੀਨਾ ਖਾਂ ਤੇ ਸ਼ਫੀ ਜਾਨ ਅੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ. ਮਰੀਮ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰ ਛੱਡੇ ਨੇ, ਖਾ ਨਸਵਾਰ ਅਸਾਂ ਬੇੜੇ ਗਰਕ ਕਰ ਛੱਡੇ ਨੇ. ਖਾ ਨਸਵਾਰ ਅਸਾਂ ਬੇੜੇ ਗਰਕ ਕਰ ਛੱਡੇ ਨੇ. ਸੋਚੀ ਪਿਆ ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਕਿੱਥੇ ਟਾਈਮ ਲੰਘਾਵਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਬਿਸਤ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਸਿੰਧ ਨੂੰ ਜਾਵਾਂ. ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਬਿਸਤ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਸਿੰਧ ਨੂੰ ਜਾਵਾਂ. ਲੋ ਜੀ ਅਗਲੇ ਦਿਹਾੜ 15 ਸਿੰਧ ਵਿੱਚ ਲਾਵਾਂਗਾ, ਸੁਬਾਹ ਦੁਪਹਿਰ ਸ਼ਾਮੀ ਖਾਬੇ ਉਡਾਵਾਂਗਾ. ਫਿਰ ਛੱਡ ਕੇ ਕੱਲਿਆਂ ਮੈਂ ਅਲੀਮਾ ਚਾਚੀ ਨੂੰ, ਨਿਕਲ ਪਿਆਵਾਂ ਦੌਰੇ ਉੱਤੇ ਕਰਾਚੀ ਨੂੰ. ਫਿਰ ਕੇ ਮੈਂ ਸ਼ਹਿਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗਾ, ਪਖਤੂਨੋ 5 ਸਾਲ ਮੈਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਢਾਂਗਾ. 5 ਸਾਲ ਮੈਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਕੇ ਮੈਂ ਸ਼ਹਿਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗਾ, ਪਖਤੂਨੋ 5 ਸਾਲ ਮੈਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਢਾਂਗਾ. 5 ਸਾਲ ਅਸਾਂ ਨੱਕ ਦਾ ਕੋਕਾ ਗਾਵਾਂਗੇ, ਇਸਕਾ ਉਸਕਾ ਕਰਕੇ ਟਾਈਮ ਲੰਘਾਵਾਂਗੇ. ਅਡਿਆਲੇ ਦੀ ਦੀਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੁੰਮ ਕੇ ਘਸਾਵਾਂਗੇ, ਕੇਪੀ ਦੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਚੂਨਾ ਰੱਜ ਲਾਵਾਂਗੇ. ਮੈਵਾਂ ਸਹੇਲ ਅਫਰੀਦੀ ਕੰਮ ਕੋਈ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਸੀ ਐਮ ਕੇ ਪੀ ਕੇ ਦਾ ਪਰ ਕੇ ਪੀ ਮੈਂ ਵੜਨਾ ਨਹੀਂ. ਮੈਵਾਂ ਸਹੇਲ ਅਫਰੀਦੀ ਸੀ ਐਮ ਕੇ ਪੀ ਦਾ, ਰੱਜ ਕੇ ਵੇਲਾ ਔਰ ਨਖੱਟੂ ਸੀ ਐਮ ਕੇ ਪੀ ਦਾ. گل تہاڈی واقعی ٹھیک ہے, اس کے بعد کچھ اس میں رہ نہیں جاتا. لیکن راشد بھائی جو رویہ ہے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے, خاص طور پر سہیل افریدی کی طرف سے, کہ وہ چاہے وہ ڈی جی آئی ایس پی آر ہوں, چاہے وہ پنجاب میں اگر آتے ہیں تو یہاں پر جس طرح انہوں نے عظمیٰ بخاری صاحب کے بارے میں, سی ایم صاحبہ کے بارے میں گفتگو کی, سیاسی طور پر کبھی دیکھا ہے کسی جگہ پہ پاکستان میں خاص طور پر کہ ایسا رویہ اپنانے کے بعد, تو کیا ایسا رویہ بنانے کے بعد کامیابی کسی جگہ پہ مل سکتی ہے سر؟ سندھیلا صاحب, جب آپ سیاست میں آتے ہیں تو ایک ذمہ داری کا فیکٹر ساتھ لے کے آتے ہیں. جی. اگر یہ شخص سہیل افریدی سی ایم بنایا گیا ہے, کے پی کا 4 کروڑ عوام کا سی ایم بنایا گیا ہے, تو کچھ ذمہ داری اس کے کندھوں پہ تھی. اس نے پہلا مہینہ اپنے مرشد سے ملاقات میں اڈیالہ کے دیواروں کے باہر گزار دیا. پھر لاہور اس نے جو زبان استعمال کی خواتین کے بارے میں, سی ایم مریم نواز شریف صاحبہ کے بارے میں, کیا یہ زیب دیتا ہے؟ اس کی ٹیم نے جو زبان استعمال کی, کیا وہ زیب دیتا ہے؟ پھر وہ کراچی گیا, وہاں جو زبان استعمال کی, کیا یہ کسی سی ایم کو زیب دیتا ہے؟ مختصر یہ سندھیلا صاحب, یہ لوگ نہ سیاستدان ہیں, نہ با اخلاق ہیں, یہ بدتمیز, بد تہذیب, لفنڈر اور کھلنڈر, یہ ان کا ایک ٹولہ تھا جو ہم پہ مسلط کیا گیا. ان کا بگ باس, ان کا لیڈر عمران خان اور اس کے حواری, وہ اب اپنے کیے کی سزائیں پا رہے ہیں, کوئی کہیں کوئی کہیں. اگر یہ اب بھی باز نہ آئے, یہ اب کوئی کندھا ڈھونڈ رہے ہیں, کوئی آس ڈھونڈ رہے ہیں, کوئی امید ڈھونڈ رہے ہیں, نہ ایسے اب کوئی آس ملے گی, نہ کوئی بیساکھی ملے گی, کچھ نہیں ان کے لیے. اب ان کے لیے ایک ہی راستہ بچا ہے, اور وہ راستہ ہے بھول جائیں گے. ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਭੁੱਲ ਜਾਓ.
آپ کے پاس کچھ اور ہے ہمیں سنانے کے لیے, کیونکہ میرا آخری سوال ہے اس کے بعد. اگر آپ کہیں تو عمران خان کا جیل سے پیغام آپ کو سنا دیں. دن رات عمران خان جیل سے اپنے جو بچے کچے ساتھی ہیں ان کو ایک پیغام دے رہا ہے. اچھا جی. تو اس پیغام کو ایک نظم کی شکل میں بیان کر دیتا ہوں. اب یہ عمران خان کہہ رہا ہے اپنے فالوور سے, اوے ڈردے کیوں ہو اگے ودو, اوے ڈردے کیوں ہو اگے ودو, سب کچھ چھڈو تے مینوں کڈو یارو ایتھے میں کلا واں, لگدا لمما پھس چلا واں, ہنجو ہاواں کوکاں ایتھے نہ پنکی دیاں پھوکاں ایتھے, اوے اے کنٹینر اُتے چڑھن نہیں دیندے, کوئی ٹویٹ بھی مینوں کرن نہیں دیندے, او ڈردے کیوں ہو اگے ودو, سب کچھ چھڈو تے مینوں کڈو, یوٹیوب تے تقریر کرن نوں ترس گیا واں مائک پھڑن نوں, ہر شے کولوں نس گئی میری جان کڑکی پھس گئی میری, ایتھے مہینہ سالاں بعد آندا جے خواباں وچ مراد آندا جے, اکھاں اگے فراڈ آندا جے تے ٹک ٹاک بھی یاد آندا جے, اوے ڈردے کیوں ہو سب کچھ چھڈو مینوں کڈو. ہن بارے آن نوں جی کردا ہے, مچھی کھان نوں جی کردا ہے, جلسے جان نوں جی کردا ہے, نچن گان نوں جی کردا ہے, ابرار نوں لان نوں جی کردا ہے تے نعرہ عمران نوں جی کردا ہے, چوری چوری لک لکا کے بنی گالا جان نوں جی کردا ہے, اوے ڈردے کیوں ہو اگے ودو, سب کچھ چھڈو مینوں کڈو. لگدا ہے بو کاٹا میں ہو چلا واں, لگدا ہے بو کاٹا میں ہو چلا واں, اوے 75 دا تے ہو چلا واں, تسی نک دا کوکا گائی جاندے بس مینوں رگڑے لوائی جاندے بس, تسی نک دا کوکا گائی جاندے بس مینوں رگڑے لوائی جاندے بس, اس کا اس کی کر کے مینوں اندر پھسائی جاندے بس, اوے ڈردے کیوں ہو اگے ودو, سب کچھ چھڈو مینوں کڈو. راشد بھائی آخری سوال, ایک بحث چل رہی ہے کہ کوئی نیا ونڈر بوائے ڈھونڈا جا رہا ہے. مجھے ذرا یہ بتائیں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا کوئی نیا ونڈر بوائے ڈھونڈا جا رہا ہے, یہ سسٹم چلے گا 5 سال پورا کرے گا, اور جو اس وقت وزیر اعظم صاحب ہیں اور فیلڈ مارشل سید حافظ منیر صاحب ہیں, ان کا جو کمبینیشن ہے, جو ایک پیج ہے, اس میں کسی جگہ پہ آپ کو دراڑ نظر آتی ہے؟ سفارتی سطح پہ جو حکومت ہے, اسحاق ڈار صاحب ہے میرے خیال میں وہ بلندیوں پر ہے, اور عسکری سطح پہ پوری دنیا میں آپ اپنے جیٹ جو ہے فروخت کرنے جا رہے ہیں, عسکری جو آپ کے بنانے والی چیزیں ہیں وہ تو ایسے میں آپ کو کسی جگہ پہ کوئی دراڑ نظر آ رہی ہے, کوئی نیا ونڈر بوائے ڈھونڈا جا رہا ہے؟ سدیلا صاحب, یہ تمام باتیں اور اس سے ملتی جلتی تمام شوشے جو چھوڑے جاتے ہیں, ماضی میں بھی ہم نے دیکھا یہ فیلرز ہوتے ہیں. اچھا جی. یہ وہ طاقتیں چھوڑتی ہیں جو پسپا ہو چکی ہیں, جو مایوسی کا شکار ہیں, جن کے پاس کرنے کے لیے کچھ نہیں بچا, جہاں ہر طرف انہیں اندھیرا ہی اندھیرا نظر آتا ہے, تو وہ فارغ بیٹھے ہوئے وہ یوٹیوبرز جن کے پاس اب کرنے کو کچھ نہیں بچا, جن کے پاس کوئی خبر نہیں ہے, جن کے پاس کوئی بات نہیں ہے, وہ ہر آئے دن کوئی ایسا چٹکلا چھوڑتے ہیں, اور اس چٹکلے کی پاداش میں ان کو لاکھوں ڈالر ملتے ہیں, کیونکہ وہ بات کریں گے تو ان کے عمران خان کے چاہنے والے اسے سنیں گے اور اسے بائے کریں گے. تو ایسے ہی چٹکلے آپ دیکھتے ہوں گے ہر دوسرے چوتھے 5ویں روز مارکیٹ میں آتے ہیں, پھر 5-6 دن اس پہ ان کے خوب ویوز آتے ہیں, اور اس کے بعد وہ بات ٹھپ ہو جاتی ہے اور کوئی نیا شوشہ مارکیٹ میں آ جاتا ہے. کیسے ہو سکتا ہے سندیلا صاحب, جب آپ بلندیوں کو چھو رہے ہوں ترقی کی, آپ کا پرائم منسٹر آپ کے ملک کو سفارتی تنہائی سے نکال لایا ہو, آپ کا وزیر خارجہ آپ کو سفارتی تنہائی سے نکال لایا ہو, آپ کا وزیر خزانہ کام کر رہا ہو, آپ کی پوری حکومت کام کر رہی ہو, آپ کی معیشت بہتر ہو, آپ کی سٹاک ایکسچینج بہتری کی طرف جا رہی ہو, ریکارڈ بریکنگ سٹاک ایکسچینج جا رہی ہو, پنجاب گورنمنٹ آپ دیکھ لیں جہاں 100+ انیشیٹیوز لیے جا رہے ہوں, پنجاب کی عوام خوشحال ہو, تجاوزات ختم ہو رہی ہوں, صحت کی سہولیات گھر کی دہلیز پہ مل رہی ہوں, جب آپ کے ہارٹ ٹرانسپلانٹ ہو رہے ہوں, بچوں کی جانیں بچ رہی ہوں, صفائی ہو رہی ہو, جہاں پورا پنجاب یک زبان مریم مریم کے نعرے لگا رہا ہو, آپ نے پنجاب میں وزٹ کر رہے ہیں, آپ کو ساری شاہد کر رہے ہوں گے آپ پروجیکٹس کو, جہاں آپ کی عوام کے لیے انٹرنیشنل معیار کی بسز سفری سہولیات لائی جا رہی ہوں, جہاں روزگار سے لے کر صحت تک کے وہ منصوبے بنائے جا رہے ہوں جسے پنجاب کے 15 کروڑ عوام نے کبھی وٹنس نہیں کیا, تو یہ ونڈر بوائے اور اس جیسی بہت سی باتیں بے معنی ہو کے رہ جاتی ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ یہی سب جو اس وقت ہو رہا ہے اس کو افق پر لے کے جائیں گے, آسمان کی بلندیوں تک لے کے جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. پاکستان کی عوام نے میاں نواز شریف کو چنا ہے, میاں شہباز شریف کو چنا ہے, وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کو چنا ہے. آنے والے الیکشنز اس کارکردگی پہ, اس محنت پہ لڑے جائیں گے. آپ دیکھیں گے سدیلا صاحب, آپ بھی یہاں ہیں, ہم بھی یہاں ہیں, انشاءاللہ تعالیٰ اگلا الیکشن
2/3 میجورٹی سے مسلم لیگ نون سنگل ہینڈڈلی انشاءاللہ گورنمنٹ بنائے گی اور پنجاب کی پاکستان کی عوام کی انشاءاللہ قسمت بدل دے گی. کمپنی یہی چلے گی انشاءاللہ. کمپنی یہی چلے گی. راشد بھائی بہت شکریہ. آپ کی ترقی، پاکستان مسلم لیگ نون کے بہت سے ورکروں کی ترقی، آپ کی ترقی کو دیکھ کر دل بڑا خوش ہوتا ہے. ہماری دعا ہے، خواہش ہے کہ جس طرح آپ صبح شام ایک نہیں دو محاذوں پر ڈٹے ہوئے ہیں، اس میں اللہ پاک آپ کو مزید ہمت دے، حوصلہ دے، کامیاب کرے، اور آپ کے بھی اور قوم کے سر پر قائد محترم کا سایہ قائم رہے. بہت شکریہ. کافی دیر سے یہ آنے جانے میں لگے رہتے تھے، لیکن اس دفعہ ہم نے آپ کو پکڑ لیا. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو ویری مچ جی، آپ کا بہت شکریہ. تھینک یو راشد بھائی.